جی ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریڈنگ ہیبٹس، اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ مچ آف امپورٹنس از اٹ امپورٹنٹ. سر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ شیراز زیدی بات کر رہا ہوں الفٹ سے. جی زیدی صاحب الفٹ سے فرما رہے ہیں. زیدی صاحب کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے بارے میں؟ مجھے سوال دوبارہ سے ریپیٹ کر دیجیے. جی میں سوال آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو برین ٹیزر ہے وہ یہ ہے کہ دوران پرواز جو پائلٹ اور کو پائلٹ ہوتے ہیں ان کو مختلف کھانے دیے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، یہ تو سوال ہے ہمارا. اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں ہے کہ بچوں کی آج کل کے بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹس کیوں نہیں ہیں اور کیا کرنا چاہیے کہ بچوں کو کتابوں سے محبت جو ہے وہ بڑھے. تو یہ ٹاپک ہے اور سوال ہے، آپ دونوں میں شامل ہو سکتے ہیں. جی فرمائیے. اصل میں جو ریڈنگ ہیبٹ ہے وہ تو مین کے ارلی ایجز میں ہی ڈیولپ ہوتی ہے جی. اور بچوں کو جو ہے وہ شارٹ سٹوریز جو ہیں وہ اس میں انفیکٹ کروانا چاہیے تاکہ بچوں کی جو ہے وہ ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اور اس میں اب تو کافی زیادہ فیسلٹیز آ گئی جس میں آپ ٹیبلٹ وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، تو اس میں ریڈنگ اسٹوریز ہوتی ہیں تو بچوں کو اس سے جو ہے وہ کنوینئنٹ ہے ایکچولی بچوں کے لیے کہ وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں پوئمز وغیرہ کی صورت کے اندر. اور رہ گئی بات کہ کو پائلٹ کو اور اس کو ڈفرینٹ فوڈ میل کیوں دیا جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیولز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایسی فوڈ پرووائڈ کیا جائے جو کہ مین کے لائٹ ہو اور اس سے سیکنس ڈیولپ نہ ہو، اور کوالٹی اور کوانٹٹی کا جو ہے وہ خاص طور کے اوپر خیال رکھا جاتا ہے. اور ان کو جو ہے وہ لائٹ اسنیکس دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لائٹ اسنیکس اور فروٹس وغیرہ دیا جاتا ہے. کیونکہ کو پائلٹ جو ہے وہ اس کو پائلٹ ایک کیپٹن اور کو پائلٹ جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک اگر لمبی فلائٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ ایک ٹائم پر کھانا زیادہ تھوڑا وہ بہتر کھاتے ہیں تاکہ جس سے ان کا پیٹ بھر جائے اور فلائٹ جو ہے وہ لے کے جا سکے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے ڈفرینٹ فوڈ دیا جاتا ہے تاکہ فلائٹ کنوینئنسی ہو. ٹھیک ہے شناز صاحب، آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں زیدی صاحب ہم اس سوال کا صحیح جواب بتائیں گے، اور اس میں شامل ہونے والوں کے لیے ایک درود کا تحفہ رکھا ہے ہم نے. آپ لوگوں کی صحت سلامتی اور ترقی اور تمام مشکلوں سے بچاؤ کے لیے آپ کے خدمت میں ایک درود ہدیہ کریں گے ہم انشاءاللہ. آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں، ہم بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کی رائے بھی آ گئی اور آپ کا جواب بھی آ گیا. ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو برین ٹیزر ہے وہ آج کا آپ کو بتا دیا، انہوں نے اپنا جواب ریکارڈ کرایا، ہمیں وہ لکھ لیا ہے ہم نے. اور جو ہماری ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں سہرا کی گفتگو سنتے ہیں. جی سہرا آپ کیا فرمائیں گی؟ ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم کہہ رہے ہیں نا ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں، ہر ہوم ورک میں لکھا ہوتا ہے کہ ریڈ فار 20 minutes اینڈ دین واٹ ڈیڈ یو لائک اباؤٹ دا بک، واٹ یو ڈیڈ ناٹ لائک اباؤٹ دا بک. اچھا، ایک اور آج کل انہوں نے شروع کیا کہ اسٹوری کو ان 50 words پہ ڈسکرائب کرے. 50 words, then I think it was 30 words, then 10 words, 5 words, and in one word just say what is the story about. So that unless you don't read the book, you're not able to do that homework. کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں عظمت علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی عظمت علی صاحب کیا فرمائیں گے آپ آج کے ٹاپک اور آج کے سوال کے بارے میں؟ جی آج کے سوال کے بارے میں مجھے جواب دینا تھا. جی آج کے سوال کا جواب بتائیے آپ. وہ جو کوشچن ہے کو پائلٹ اور پائلٹ کے بیچ میں جو کھانا ہوتا ہے وہ ان کا ڈفرینٹ کیوں ہوتا ہے؟ ڈفرینس کیوں ہوتا ہے جی اس کے بارے میں مجھے جہاں تک مطلب کامن سینس کی بات کرے جیسے کہ جی یہ ہے کہ اگر ایک کھانے میں اگر جیسے کہ کو پائلٹ کے کھانے میں کچھ ڈائریا ہو گیا یا کچھ ہو گیا مطلب سوری کچھ خرابی ہو گئی، فوڈ پوائزننگ ہو گئی، تو پائلٹ جو فلائٹ ہے وہ برابر ڈیسٹینیشن پر پہنچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا یوز کر سکتے ہیں اسے.
ٹھیک ہے, اور یہ تو جواب آپ کا نوٹ کر لیا ہم نے. اس کا سوال کا صحیح جواب انشاءاللہ آخر میں بتائیں گے ہم, اور اگر آپ کا جواب صحیح ہوا تو آپ کی خدمت میں ایک درود کا تحفہ پیش کریں گے. اور آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ٹاپک کے بارے میں تو ابھی کیا ہے وہ ریڈنگ ہیبٹس کے بارے میں کر رہے ہیں کہ بچوں کے اندر ریڈنگ ہیبٹس, یا بڑوں میں بھی, مثال کے طور پہ ضروری نہیں ہے کہ بچے, ہمارے اندر کتنی ریڈنگ ہیبٹس ہیں اور کتنا سلسلہ بنتا ہے. ہلو ہلو. ہاں جی عظمت, ہم بات کر رہے ہیں آج کل. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جب ہم چھوٹے تھے, یا آپ بھی شاید اپنے زمانے میں یا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا, رات کو ماں باپ بچے کو اسٹوری سناتی تھیں اور کچھ پڑھتے تھے ہم. آج کل کے زمانے میں ریڈنگ ایز اے ایڈلٹ بھی, فار ایگزامپل میں آج سونے سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی لیپ ٹاپ پہ کوئی چھوٹی سی اسٹوری پڑھ لوں, میں کوئی اور ایسی چیز پڑھ کے پھر سوؤں, تاکہ میرے ذہن میں وہ اس چیز کا اثر رہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طریقے سے ریڈنگ ہیبٹس کو ایڈاپٹ کرنا اچھا ہے, اور اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ ہاں بالکل, وہ تو ریڈنگ ہیبٹس جو ہیبٹ ہے وہ کرنی چاہیے, وہ تو بہت ہی اچھا ہے. بچوں کو ریڈنگ اسٹوریز جو ہے وہ اسٹوریز بکس دینی چاہیے ان کے پاس رات میں سونے سے پہلے, تو وہ پھر وہ ریڈ کریں ریڈنگ کو. اس کے علاوہ بھی علی عصمت, آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین وغیرہ میں جن کو عادت سی پڑ جائے ریڈنگ کی, وہ کوئی نہ کوئی بک کیری کرتے ہیں اور وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کچھ ریڈ کرتے ہیں, یا نیوز پیپر یا کوئی بک, وہ کیونکہ ان کو عادت سی ہو جاتی ہے ریڈ کرنے کی. بالکل بالکل صحیح ہے, ایسے ہی ہے. اور یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹریول کرتے ہوئے جو ہے نا, وہ ٹیوب کے اندر وہ دوسرے کے اوپر گر رہی ہوگی یا گر رہا ہوگا, لیکن وہ کچھ نہ کچھ پڑھ ضرور رہا ہوگا. تو وہ یہ عام طور پہ سلسلہ ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ عظمت, آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ پروگرام دیکھتے رہیے, اینڈ میں ہم آپ کو جواب بتائیں گے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ فون کا سلسلہ آپ اپنا جاری رکھیے ہمارے ساتھ. میں پوچھوں گا اپنے پروڈیوسر صاحب, ہمارے ساتھ کالر ہیں موجود کہ نہیں؟ جی ابھی فی الحال نہیں ہے, تو سہرا آپ اپنی بات جاری رکھیے. جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب آپ نے بک سوری, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. میں ڈاکٹر مشہود بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر مشہود صاحب, خیریت سے؟ آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سوال کی وجہ سے آپ پٹ آف ہو گئے ہوں, اور وہ نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ جواب دیں, لیکن اگر چاہتے ہیں کوشش کرنا تو کوئی منع بھی نہیں ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پڑھنا اور لکھنا جی یہ لازم و مطلوب ہے. ٹھیک ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے کہ سننا اور بولنا. جی ٹھیک. اچھا سنیں گے تو ہمیں بولنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوگی. بالکل صحیح ہے. اس طریقے سے اگر ہم اچھا پڑھیں گے, ایک تحریر آئی, اگر وہ بہت اچھی ہے, ہم اس سے متاثر ہو جائیں گے, اور ہمارے بچے بھی متاثر ہوں گے, تو وہ پھر ایسا ہی اچھا لکھنے کی کوشش کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور جب کوشش کریں گے تو ظاہر ہے وہ کامیاب بھی ہوں گے. ٹھیک. تو یہ ہمیں انٹرسٹ دلانا چاہیے پیرنٹس کو. اس کے لیے ان کو توفیق دینی چاہیے کہ بھائی آپ ایک ٹاپک رکھ دیجئے ویک میں, کہ اس پر جو بچہ بھی اچھا لکھے گا, اگر 2 یا 3 ماشاءاللہ بچے ہیں تو آپ کہیں آپ سب لکھیے, اور اس کو ہم پڑھ کر سنائیں, اور پھر دیکھیں اور اس کی خوبیاں بتائیں, اور اس پر تحفے دیں. ان کو انکریج کرنا ہم کو بہت ضروری ہے, مگر ہم لوگ انکریج کرتے نہیں. یہ خامی پیرنٹس کی ہے. اب یہ دیکھیے کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ قرآن جو کہ سب سے زیادہ بہترین ادبی کتاب ہے, تو لوگ اس وقت خانہ کعبہ میں یہ کرتے تھے کہ اپنی شاعری کی, اپنی تعریف کے بڑے بڑے وہ لکھ دیتے تھے خانہ کعبہ کی دیواروں پر. جی ہاں, بیسٹ شاعری وہ چشمہ کر دیتے تھے وہاں. جی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے, انہوں نے سورہ کوثر لکھ دیا. اب اس میں صرف 3 لائنیں ہیں,
इन्ना आतैना कल कौसर वसल्ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुआ अब्तर। तो ये देखा जाए तो हमारे जो कि हम लोग इंसानी हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ अगर आप मुझे एक सेकंड दें तो मैं आप एक चीज़ ऐड कर दूं इसके अंदर। जब इन्ना आतैना कल कौसर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा पे चस्पा किया लिखा, तो काफ़ी अरसे तक लोग उसका जवाब देखते रहे कि इसके जवाब में क्या लिखें, और फिर उनका जो मुमताज़ जो शायर था उसने आखिर में लिखा मा हाजा कलामुल बशर। एग्जैक्टली। तो अब आप जारी रखिए, ये मैंने कहा ऐड कर दूं फुट नोट। जी जी, मैं यही कहने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलिए। तो ऐसा है कि हम लोग तो कहते हैं ये शायरी नहीं है। अब वहाँ पर सब शायरी का दौरा था जी। और उन्होंने ये जो लिख दिया उसमें एक शायर ने यही लिखा जो आपने अभी फरमाया जी जी। कि ये जो कलाम है किसी बशर का नहीं है, इंसान का नहीं है, तो फिर अल्लाह का ही होगा। बेशक तो बेशक। ये देखिए, हमें एक कंपटीशन है। उस जमाने में दौरा बहुत जबरदस्त था। जैसे हजरत ईसा के जमाने में जी। ये बीमारियों का वो ये दौर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था जादूगरी का। जी हाँ तो जी हाँ। इसलिए ये कंपटीशन जरूरी है। हमें अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए कि रीडिंग हैबिट्स अच्छी हों। कहता हूँ कि आप एक ऐसा रखिए कि बड़े और बच्चों सबों के लिए कोई एक टॉपिक रख दीजिए, इस पर जो सबसे अच्छा लिखेगा एक पैराग्राफ वो आप नष्ट करेंगे। ठीक। और उसको इनाम भी देंगे। ठीक है। तो ये एक कंपटीशन होना चाहिए और माँ बाप को भी चाहिए। तो ये पढ़ने लिखने की आदत बहुत अच्छी है, क्योंकि हर जगह हम जाते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे जाइए तो वहाँ पर वहाँ पे वो डायरेक्शन से लिखी होती है। अंडरग्राउंड में सफर करते हैं तो वहाँ तो हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इत्तेफाक करता हूँ। मैं रीडिंग हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए बच्चों की। अब जवाब के बारे में क्या फरमाएंगे डॉक्टर साहब आप? हाँ, वो जो है आपका कि को पायलट और पायलट दोनों को एक ही फूड नहीं दिया जाता और एक साथ भी नहीं देना चाहिए। वो इसलिए कि अगर एक साथ होगा तो वो फिर ऑटो पायलट पर वो डालकर दोनों अपना वो खाने में मशगूल हो जाएंगे, तो वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, अब एक ही फूड देना ये भी है कि जैसे एक आपके कॉलर ने ही कहा था कि उससे कुछ बदहजमी भी हो सकती है। अगर वो ज्यादा अच्छा है तो वो ज्यादा भी ओवर ईट भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये है कि मुख्तलिफ खाना मुख्तलिफ वक्त पर देना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज है या ऑटो पायलट में कुछ गड़बड़ है या तो वो उनको रहना चाहिए मोहतात। थैंक यू वेरी मच। आपका जवाब हमने लिख लिया और इस जवाब का इस सवाल का सही जवाब इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको सही या गलत जो भी शामिल हुए लोग उनके लिए एक तोहफा दुरूद भी इंशाअल्लाह होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फ़ोन करने का। और नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे ही हमारे साथ लोगों ने जुड़ना शुरू किया तो प्रोग्राम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सलीना बात कर रही हूँ लंदन से। वालेकुम सलाम सलीना। आज के टॉपिक के बारे में सलीना आप क्या कहेंगी रीडिंग हैबिट्स के बारे में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि आपका शो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। थैंक यू। रीडिंग हैबिट्स के बारे में ये कहना चाहूंगी कि बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है रीडिंग हैबिट्स के बारे में। सलीना, जब हम कहते हैं ना रीडिंग हैबिट्स, नॉट नेसेसरी बच्चे, बड़ों में भी, बड़ों के लिए मैं वही कहना चाह रही थी सबके लिए कि खुद के लिए भी बहुत अच्छी बातें होती है। अभी जैसे कि हम लोग इंडिया से है और इंडिया की इंग्लिश यहाँ की इंग्लिश कम्प्लीटली डिफरेंस है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि मुझे खुद को नहीं मालूम है। तो जब मेरी कोई ऐसी, मैं किसी के घर पे जाती थी और बच्चे रीडिंग करते थे तो वो लोग प्रोनाउंस डिफरेंट वे में करते हैं। तो वो काफी कुछ इंटरेस्टिंग होता है कि हम पिक कर सकते हैं बच्चों से काफी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है और ना ही हम बराबर प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ रह के हमें खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि बच्चों के साथ हम खुद भी वो स्टोरीज पढ़े कि जो बच्चे पढ़ रहे, और हमें ध्यान देना ये ज्यादा जरूरी है कि बच्चे कौन सी स्टोरीज पढ़ रहे, उसका क्या मायने है, वो किस
सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप बच्चों को स्टोरी पढ़ा रहे हो, पता ही नहीं है मायने क्या है, और हमें खुद को भी नहीं मालूम है, और बच्चों से भी मतलब काफी कुछ सीखने मिलता है। बिल्कुल। और रही टैबलेट की बात, मैं ये कहना चाहूंगी कि अवॉइड करें टैबलेट वगैरह को, क्योंकि अगर एक बार जब आप कंप्यूटर पे पहुंच जाते हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले तो सोने के टाइम अगर आप टैबलेट यूज करेंगे, लाइट बंद होगी, टैबलेट्स बच्चे यूज कर रहे होंगे, उनकी आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, जो कि अभी नहीं पता चलेगा, आगे जाके पता चलेगा। तो इससे बेटर है कि हम नॉर्मल जो नेचुरल वे है जो बुक का, अगर उसी से हम पिक करें तो वो काफी अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक सही है। थैंक यू सलीना। जवाब देना चाहेंगी सवाल का आप? अगर चाहें, जरूरी नहीं है, अगर दिल चाहे तो दें, वरना इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अलग अलग खाना शायद इसीलिए देते होंगे कि जैसे कि अगर एक खाने में कुछ प्रॉब्लम्स है, या कोई किसी की कुछ और कहते हैं ना, जैसे कि कुछ और भी डाला हो या खाने में, तो दूसरों को इफेक्ट, सेकंड को इफेक्ट ना हो। तो शायद अगर दाल खा रहे हैं तो दाल में कुछ काला ना हो। ये आप कह सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सलीमा। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है, और इंशाल्लाह इसका जवाब आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे। तो जो लोग भी फ़ोन कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि रीडिंग हैबिट्स के बारे में जिस अंदाज से गुफ्तगू हो रही है, और जो ब्रेन टीज़र भी है उसके बारे में बताइए। अगर आप ब्रेन टीज़र में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपको ये सेगमेंट मुनासिब नहीं लगता, तो ज़रूर हमें फ़ीडबैक कीजिएगा। हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ़ीडबैक हमें मिला था और हमसे कहा गया था, ये मुख्तलिफ हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने, कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा रखें ताकि लोगों को एक जनरल सवालात भी। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही, अगर कोई सही जवाब दे रहा है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, और अगर कोई जवाब नहीं, देखे मुझे तो पता है क्योंकि मैं तो देख के पढ़ के आ रहा हूँ, तो मुमकिन है कि अगर रैंडमली मुझसे पूछा जाए तो शायद मैं भी जवाब ना दे सकूँ। तो मौला का कौल है कि जवाब ना आना कोई परेशानी नहीं है, जवाब का ना सीखना जो है ना वो प्रॉब्लम है। तो अगर हमें जवाब नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, ये प्रोग्राम हम देखते रहेंगे, और इस प्रोग्राम के एंड में हम जब सही जवाब देंगे तो आप इस प्रोग्राम से एटलीस्ट कोई एक नई चीज़ आपके जहनों में आएगी, तो इंशाल्लाह उससे कोई ना कोई नॉलेज में इजाफा होगा। और रीडिंग हैबिट्स में भी सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है सहरा, कि जब आप स्टोरी पढ़ते हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको फोकस भी मिलता है, और आपके जहन के मुख्तलिफ द्वार जो है, जहन की मुख्तलिफ खिड़कियाँ, विंडोज़ ओपन होती हैं, और बच्चे को और बड़ों को सबको एक सोचने की एक सलाहियत पैदा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इट हेल्प्स देम अ लॉट। यस। और अब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, जिन लोगों को शुरू से आदत पड़ जाए रीडिंग की, तो अब ये उम्र में ये जो छोटे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, अगर इनको अभी से आदत हो गई कि ये लोग रीड करेंगे, आगे जाके भी इनको बहुत हेल्प मिलेगी फिर, क्योंकि उनका दिल चाहेगा कि बिफोर गोइंग टू बेड रीड। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिसेस नकवी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम मिसेस नकवी, आप क्या कहेंगी रीडिंग हैबिट्स के बारे में? जी, इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, और मेन तो यही है कि सबसे पहले तो वो जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा नॉलेज गेन होगी, और ये भी कि इमेजिनेशन पावर आपकी वो होती है, इम्प्रूव होती है। अगर बिल्कुल सही कह रही हैं। और आजकल बच्चों को जब टीचर्स रीड करती हैं तो कोई टॉपिक देती है तो कहती है इमेजिन थिंग्स। अभी लास्ट वीक ये हो रहा था, तो टीचर ने शी read something, a poetry, yes I remember, she read a poetry, और उसने बाद now imagine that, she just read the poetry, now imagine and then write it down, so that was something nice. जी, you're right. और ये वो अगर एक बेनिफिट ये भी है कि अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और मतलब आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो आप कुछ फनी या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड कर लें, तो वो उससे आपका वो बेहतर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। और जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि जो नौजवान बच्चे हैं, वो तो खाली जो है ना वो ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार ही पढ़ रहे हैं आजकल तो लोग। मिसेस नकवी, सही बात है ना, तो आजकल लोग जो है ज़्यादातर कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो ज़रूरत रिश्ता ही का इश्तिहार ही पढ़ रहे हैं रीडिंग हैबिट्स में, अपना वो कर रहे हैं। तो ये बात सही है आपकी। और सवाल के जवाब के सिलसिले में आप क्या कहेंगी मिसेस नकवी, इफ़ यू वुड लाइक टू आंसर?
نہیں وہ بس میں اب دیکھ رہی ہوں اینڈ تک آپ کا پروگرام تو. اچھا چلیے ٹھیک ہے. چلیے تھینک یو ویری مچ فار کالنگ ان دا پروگرام. ہم بڑے شکر گزار ہیں تمام کالرز کے جو ہمیں فون کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور آج سوال کے جواب دینے کی بھی کوشش کی. تو ہمارا پروڈیوسر صاحب سے میں پوچھوں گا کہ اگر وہ اجازت دیں تو ہم جواب آشکار کر دیں, آج کا بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس وقت رہ گیا. ناظرین آج کا سوال ہمارا جو برین ٹیزر تھا وہ یہ تھا, دوران پرواز پائلٹ اور کو پائلٹس کو کھانا مختلف فوڈ دیے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا صحیح جواب علی امیر نقوی صاحب نے, علی عظمت صاحب نے, سلیمہ صاحب نے, صاحبہ نے, اور پارشلی شیراز اور ڈاکٹر مشہور صاحب نے بھی صحیح دیا. لیکن اس میں ادھر ادھر کی بات نہیں ہے, اس میں اسٹیٹ جواب یہی ہے کہ صرف فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے نہیں دیا جاتا, کہ اگر پائلٹ اور اسسٹنٹ پائلٹ کو ایک ہی کھانا دیا جائے اور خدا نخواستہ اس میں فوڈ پوائزننگ ہو تو سفر کریں گے دونوں, جس کی وجہ سے پرابلم ہوگا. تو اس کا ایک اسٹیٹ آنسر یہ ہے کہ دوران پرواز پائلٹ اور کو پائلٹ کو مختلف کھانے دیے جاتے ہیں اور وہ آپس میں شیئر کرنا بھی ان کو الاؤ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ فوڈ پوائزن نہ ہو. فوڈ پوائزن اگر دونوں کو ہو گیا تو مسافروں کے لیے, جہاز کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہوا تو ایک ہی کو ہوگا, دوسرا پائلٹ ہوگا موجود ہمارا. یہ اسٹیٹ جواب تھا. تو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شمولیت اختیار کی, سوال کا جواب دیا, ان سب کی صحت, تندرستگی, کامیابی کے لیے درود سب مل کے پڑھتے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی پڑھیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ سلسلہ ہم نے آج سے شروع کیا ناظرین کہ ہم اپنے ٹاپک کے ساتھ, جو انٹریکٹیو ڈسکشن کا ٹاپک ہوگا, اس کے ساتھ ایک برین ٹیزر بھی رکھیں گے. اور اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے, دیکھیں پروگرام اور کوشش کریں کہ اس کا جواب لیں, کیونکہ ہر پروگرام سے کوئی نئی چیز ہم سیکھتے ہیں اور ہر ٹاپک سے ہم ایک کلیکٹیو وزڈم کی طرف جاتے ہیں. آج ہم نے شروع میں آپ کو بتایا میڈیکل ریسیپشنسٹ کا پروفیشن کی ٹائم لائن بتائی اور اس کی پروفیشنل گروتھ بتایا کہ کیا ہو سکتا ہے. سیرا نے بڑی کنسٹرکٹیو جو ہے وہ ڈسکشن کی آپ کے ساتھ, آپ کو بتایا کہ ریڈنگ ہیبٹس کا کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم نے سوال کے جواب بھی لیے, ہم نے آپ لوگوں کی پریکٹس بھی کریں کیونکہ مئی قریب آ رہا ہے. جی ہاں, مئی میں ایگزام بھی ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ہفتے ہر پروگرام میں کوئی نیا پروفیشن اس کی ٹائم لائن لے کے آئیں, اور ہم ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو اور نیگیٹو فیڈ بیک سے ہمیں مطلع کرتے ہیں. جو پازیٹیو ہوتی ہے اس کو مزید بہتر بناتے ہیں ہم, اور جو ہماری کریٹیکل فیڈ بیک آتی ہے ہم اس کو بڑا جو ہے وہ خندہ پیشانی سے لیتے ہیں اور اپنے اندر اپنے پروگرام میں ان چیزوں کو شامل کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے خیال میں درست نہیں ہے. تو ہم بہت شکر گزار ہیں تمام لوگوں کا جو ناظرین ہمیں ریگولرلی دیکھتے ہیں. ہدایت ٹی وی کے مینجمنٹ کا, پروڈیوسر کا بہت شکر گزار ہیں, کیونکہ وہ یوتھ کے بارے میں جس انداز سے پریشان ہیں اور جس فکر میں ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور ہم دونوں پرسنلی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے ایسا کہ ہماری یوتھ کو خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز میں اور اوور آل جو 160 ممالک سے زیادہ میں ہدایت ٹی وی دیکھا جاتا ہے, یقیناً یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے کسی نہ کسی گائیڈ لائن, کسی نہ کسی رہنمائی کا باعث بنے گا. اور ہمیں یقین ہے کہ آپ یہ پروگرام ہمارے ساتھ دیکھتے رہیں گے اور جڑے رہیں گے. ساتھ ساتھ ہدایت ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں, اپنے فائنینشیل سپورٹ میں, اپنی ہر طریقے کی پازیٹیو سپورٹ میں ہدایت ٹی وی کو شامل رکھیں, کیونکہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی کام ہو رہا ہے وہ مومن و مومنات, انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے. کیونکہ ہدایت ٹی وی آئمہ کا ٹی وی ہے, اور آپ کو پتہ ہے آئمہ علیہ السلام جو ہے وہ کائنات کے لیے جو ہے وہ رحمت کا, رحمت للعالمین کے آل ہے. تو اسی طرح اس کا فیض بلا امتیاز مذہب و ملت و نسل ہر ایک کو پہنچنا چاہیے اور پہنچتا رہتا ہے. ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ جنرل بات کریں اپنے پروگرام میں اور آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن بتائیں. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام سم اپ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ سہرا آج کے بارے میں جلدی سے کچھ بتائیں تو پھر ہم پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں سب سے پہلے تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ریڈنگ ہیبٹس کے اوپر کہ اس کو جو ہم نے جیسے کہا ہے, اور جو پیرنٹس ریڈ نہیں کر سکتے وہ پلیز اسی کو فالو
فالو کریں کہ بچے سے ریڈنگ کروائیں, کیونکہ ابھی مئی میں ایگزامس ہے, اور جو بچے نہیں بھی ایگزامس دے رہے وہ بھی اس کو پلیز فالو کریں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ کا ایک بار پھر بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں میں, ہم دونوں شکر ادا کرتے ہیں آپ کا. شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. آپ تمام لوگوں سے, دیکھنے والوں سے گزارش ہے, ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ صحت, سلامتی, تندرستگی کے ساتھ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ پھر پروگرام میں شامل ہوں. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہدایت ٹی وی مینجمنٹ, ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف اور خصوصاً ہمارے پروڈیوسر صاحب کے لیے دعا کریں. بہت تندہی سے وہ کام کرتے ہیں, اور بہت یہ جو پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کا سارا کی پریپریشن وہ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے پروفیشن میں اگلے ٹیزر, برین ٹیزر اور اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.